نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الشہادات، گواہیوں کے بارے میں. باب ما جاء فی البینۃ، باب اس بارے میں البینہ گواہی یا گواہ لانا علی المدعی، مدعی کے ذمے ہوتا ہے، یعنی گواہ کس کو پیش کرنا ہوتے ہیں؟ اس شخص کو جو کسی چیز کا دعویٰ کرے. کس کے لیے؟ اپنے دعوے کی سچائی کے لیے. لقولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے اہل ایمان جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو. اور یہ آیت دین جو ہے اس میں گواہیوں کا ذکر ملتا ہے کہ قرض کے لین دین پر گواہ بنا لو. وقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ پر بھی ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان کونوا قوامین بالقسط، کہ قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر، الی قولہ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان آخر تک کہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. تو یہاں پر اس آیت میں بھی، یہ جو دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں بھی اہل ایمان کو انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، اور انصاف کے حصول کے لیے ضروری ہے گواہیوں کا ہونا. باب اذا عدل رجل رجلا، اگر کوئی شخص تعدیل کرے یعنی تزکیہ بیان کرے، کسی کی صفائی پیش کرے یعنی عدالت کرے کسی کی، فقال، تو کہے لا نعلم الا خیرا، کہ ہم بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، او یا ما علمت الا خیرا، میں نہیں جانتا مگر خیر کو، بھلائی کو. وساق حدیث الافک، اور یہاں پر وہ حدیث افک لائے ہیں جو حضرت عائشہ پر الزام کے ضمن میں آپ سورۃ نور میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی پوری تفصیل آگے حدیث میں آئے گی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا لاسامہ، اسامہ بن زید سے، حین استشارہ، جب آپ نے ان سے مشورہ کیا. فقال، تو انہوں نے کہا، اسامہ نے جواب دیا، اہلک، آپ کے اہلیہ، ولا نعلم الا خیرا، کہ ہم ان کے بارے میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، یعنی ہم نے ان میں سراسر بھلائی ہی بھلائی پائی ہے. گویا یہ اسامہ کی گواہی تھی حضرت عائشہ کے حق میں، اور گواہی کے الفاظ کیا ہیں، یعنی تزکیہ کن الفاظ میں کیا کہ لا نعلم الا خیرا. حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة وابن المسيب والقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. اس میں بھی اسی حدیث کے بارے میں مزید ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی حدیث افک ہی ہے یہ بھی، کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے. وبعض حدیثہم، اور یہ روایت کرنے والے یہ حضرات ہیں جن کے اوپر نام گزر چکے ہیں. وبعض حدیثہم یصدق بعضا، اور ان میں سے بعض کی حدیث بعض کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ان کی آپس میں جو روایات ہیں اس میں کنٹرڈکشن نہیں، وہ ایک دوسرے کی یعنی سپورٹ کرنے والی ہیں. حین قال لها اہل الافک ما قالوا، جبکہ حضرت عائشہ سے جھوٹ گھڑنے والوں نے کہا جو کچھ کے کہا، یعنی پورا واقعہ بیان کرنے کی وجہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جبکہ جھوٹ کا طوفان اٹھانے والوں نے بہت باتیں بنائیں. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا کس کو؟ علی و اسامہ، حضرت علی اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما کو. حین استلبث الوحی، جبکہ وحی آنے میں کچھ دیر ہوئی. لبسا کا مطلب ہوتا ہے نا ٹھہر جانا، یعنی وحی ٹھہر گئی. یستأمرہما فی فراق اہلہ، آپ ان دونوں سے مشورہ کر رہے تھے اپنی اہلیہ کو چھوڑنے کے بارے میں، یعنی طلاق دینے کے بارے میں کہ وہ حضرت عائشہ کو چھوڑ دیں یا رکھیں. فاما اسامۃ، فقال، تو اس موقع پر اسامہ نے کہا، اہلک ولا نعلم الا خیرا، کہ آپ کی اہلیہ ان کے بارے میں ہم بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. وقالت بریرۃ،
اور بریرہ نے کہا، اور بریرہ یہاں کہاں سے آ گئی کہ جب کہ حضرت علی کو بلایا گیا تھا، تو اصل قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر کی خادمہ کو بلا کر حضرت عائشہ کے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں، تو اس پر حضرت بریرہ کو بلایا گیا تھا، اس لیے براہ راست یہاں حدیث مختصر ہے تو بریرہ ہی کا ذکر آ گیا۔ ان رأیت علیہا امرا اغمسہ اکثر من انہا جاریۃ حدیثۃ السن، بریرہ کہنے لگی ان رأیت، نہیں، ان نافیہ یہاں، نہیں میں نے دیکھا آپ پر یعنی حضرت عائشہ پر، امرن کوئی بات ایسی، یعنی حضرت عائشہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، اغمسہ کہ جس میں آپ پر عیب لگاؤں۔ اغمسو غین میم صاد کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی پہ تنقید کرنا، کوئی نقص نکالنا، کہ میں حضرت عائشہ کے کسی معاملے میں ان پر عیب نہیں لگا سکتی، اکثر من انہا اس بات سے بڑھ کر کہ وہ جاریتن ایک کم عمر بچی ہیں، حدیثۃ السن نو عمر ہیں، تنام عن اجین اہلہا اپنے گھر والوں کا آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، تنام سو جاتی ہیں، ان اجین، اجین کہتے ہیں گوندھے ہوئے آٹے کو، اہلہا اپنے گھر والوں کے لیے، فتأت الداجن تو بکری آتی ہے، فتأکلہ تو اس کو کھا جاتی ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعذرنا، یہ لفظ جو ہے اس کا ترجمہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ جب بھی کبھی آپ یہ حدیث اس عربی عبارت سے پڑھیں تو بات آپ کو فوراً سمجھ آ جائے۔ یعذر کا اصل لفظ جو ہے وہ عذر سے ہے، کون معذور رکھے گا مجھ کو، کس بات سے، کہ میں الزام لگانے والوں کو سزا دے سکوں، یعنی جب میں الزام لگانے والوں کو سزا دوں تو میری سزا دینے پر کون میرا عذر سمجھے گا کہ میں حقیقی سزا دے رہا ہوں، یہ اصل مطلب۔ لیکن پھر مفہوم اور محاورے میں کیا ہوا کہ کون ہمارا بدلہ اس شخص سے لے گا، من رجل بلغنی اذاہ، کہ جس کی اذیت مجھ کو پہنچی ہے، فی اہل بیتی میرے گھر والوں کے معاملے میں، فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا، کیونکہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں جانتا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اور انہوں نے ایک ایسے مرد کا نام لیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی بھلائی کے علاوہ میں کچھ اور نہیں جانتا۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا، یعنی یہ الفاظ کیوں ادا فرمائے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یا اس دور میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی انسان کی تعدیل، کسی کا تزکیہ، کسی کی صفائی پیش کرنا مقصود ہوتی تو یہی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ ما علمت علیہ الا خیرن، کہ ان میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ باب شہادت المختبئ، چھپنے والے کی گواہی، یعنی اگر کسی شخص نے سامنے کسی واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا، چھپ کر سن رہا تھا اور پھر اس نے گواہی دی تو کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ یا ایک شخص نابینا ہے جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن اس نے دو لوگوں کو لڑتے ہوئے سنا اور ایک کی زیادتی دوسرے پر، کیا اس کی گواہی قبول کی جائے گی؟ تو یہاں مختبی کا لفظ خبا سے ہے، خبا کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، یعنی چھپنے والے کی گواہی جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ وَأَجَازَهُ عَمْرُ بْنُ حُرَيْثٍ، تو عمر بن حریث نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ کم عمر صحابی تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ، کہ اسی طرح کیا جائے گا جھوٹے فاجر انسان کے ساتھ، کیونکہ جو شخص جھوٹا ہے وہ اپنے جھوٹ کا اقرار سب کے سامنے نہیں کرے گا، لہذا اگر وہ الگ کہیں پر بات کر رہا ہے تو اس کی وہی گواہی لے لی جائے گی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص خود سامنے نہیں آنا چاہتا کسی بھی ڈر یا خوف کی وجہ سے، اور بعض اوقات وہ گناہگار ہوتا ہے یا ایسے گناہ میں ملوث ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے بات کی تو بہت سے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس طرح ایسی حالت میں ایسے شخص کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ وقال الشعبی، اور شعبی کہتے ہیں وابن سیرین وعطاء وقتادہ السمع شہادۃ، ان تمام ائمہ کی رائے کیا ہے کہ السمع سننا، شہادۃ گواہی ہے، یعنی جو کوئی کسی سے کوئی بات سنے تو اس پر گواہی دے سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ گواہی صرف دیکھی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے، گواہی
سنی ہوئی باتوں میں بھی ہو جاتی ہے. وکان الحسن یقول، اور حسن کہتے ہیں، لم یشہدونی علی شیء، انہوں نے نہیں گواہ بنایا مجھے اوپر کسی چیز کے، ولیکن سمعت کذا و کذا، لیکن میں نے ایسا اور ایسا سنا ہے، یعنی دیکھا نہیں سنا ہے صرف. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال سالم سمعت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یقول انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و ابی بن کعب الانصاری، اور ابی بن کعب انصاری، یؤمان النخل، دونوں ارادہ کر کے گئے کھجوروں کے باغ کی طرف، التی فیہا ابن سیاد، جس میں ابن سیاد تھا. آپ اس کا قصہ پیچھے پڑھ چکے ہیں باب الوحی میں، کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کو کچھ غیب کی خبریں معلوم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کی تحقیق جب کرنا چاہی تو چھپ کر کی، یعنی چھپ کر سننا چاہا کہ وہ کیا کیا باتیں کہتا ہے، تاکہ اس کی حقیقت معلوم ہو سکے. کیونکہ یہ احتمال تھا کہ اگر آپ سامنے آتے تو وہ آپ کے سامنے کوئی بھی بات نہ کرتا. حتی اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کھجوروں کے تنوں کے پیچھے چھپا رہے تھے. وہو یختل ان یسمع من ابن سیاد، اور وہ خیال کر رہے تھے کہ سنے ابن سیاد سے، یعنی اس خیال سے کہ ابن سیاد کی باتیں سن سکیں. یعنی ایک معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے چھپ کر گواہ بن رہے ہیں، مراد یہ ہے. شیئا قبل ان یراہ، اس سے پہلے کہ ابن سیاد آپ کو دیکھ لے. وابن سیاد مستجع علی فراشہ، اور ابن سیاد اس وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، فی قطیفۃ لہ، اپنے کمبل میں، فیہا رمرمۃ او زمزمۃ، اور اس میں لیٹ کر کچھ گنگنا رہا تھا یا بھنبھنا رہا تھا. فرأت ام ابن سیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یتقی بجذوع النخل. فرأت، تو دیکھ لیا ابن سیاد کی ماں نے، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہاں؟ وہو یتقی، جبکہ وہ بچ رہے تھے، بجذوع النخل، کھجور کے تنوں کے ساتھ، یعنی کھجور کے تنوں کی آڑ میں چھپ رہے تھے. فقالت لابن سیاد، تو اس کی ماں نے ابن سیاد کو کہہ دیا، اے صاف، صاف یعنی وہ سیاد سے نک نیم ہے اس کا، ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فتناہا ابن سیاد، تو ابن سیاد جو تھا وہ چپ ہو گیا، یعنی رک گیا. تناہا نہیں سے، نون ہے، یہ اس کا روٹ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتہ بینا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس کی ماں اسے چھوڑ دیتی، یعنی نہ بتاتی، تو وہ جو کچھ بول رہا تھا وہ بیان کر دیتا اور میں اس کو سن کر اس کی حقیقت کو جان لیتا. تو یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تجسس شروع کر دیں اور سن گن لینے لگے اور لوگوں کی باتوں کی ٹوہ لگانے لگے، یہ اس کا معنی نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب کسی شخص کے مجرم ہونے کا پتہ چل جائے، یا کسی شخص سے کسی ایسے کام کی توقع ہو، یعنی جیسے کوئی شخص جو چور ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو اس کی چوری یا اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے پھر اس قسم کے حربے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ چھپ کر اس کو پکڑ لیا جائے یا اس کی بات سن لی جائے اور پھر اس کے خلاف گواہی دی جا سکے. انٹیلیجنس کا جیسے معاملہ ہوتا ہے. لیکن انٹیلیجنس اس کام کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بلا وجہ تجسس کرتی پھرے. یہ ہے کہ جہاں جرم کا پتہ چل جائے پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی صرف بلا وجہ ہر جگہ پر گھس کر نیک شریف انسانوں پر بھی جرم کا خیال کر کے یا گمان کر کے اور پھر اس کی تحقیق کرنے کو نکل جائے، تو یہ درست نہیں ہے. اس میں وہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو عدالت میں بلایا جو کہ رات کو شراب بھی پی رہا تھا اور گانا بھی گا رہا تھا، اور آپ نے چھپ کے اس کے گھر میں اتر آئے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص آ کے شکایت کرتا ہے کسی بھی جرم کی، تو پھر اس کی تحقیق کے لیے کسی دوسرے کو بھیجا جا سکتا ہے کہ ہاں تم جا کر اس معاملے کو معلوم کرو، اور کس طرح چھپ کے معلوم کر لو، تو ایسی صورت میں جائز ہے. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرزي الى النبي صلى الله عليه وسلم، آئی رفاعہ قرزی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، تو کہنے لگی، كنت عند رفاعة، میں رفاعہ کے پاس تھی، یعنی رفاعہ کی بیوی تھی. فطلقني، تو اس نے مجھ کو طلاق دے دی. فابت طلاقی، اور پکی طلاق دی مجھ کو، یعنی 3 طلاقیں دے دی. فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبیر، یہ زبیر نہیں ہے زبیر ہے، تو عبد الرحمن بن زبیر سے میں نے نکاح کر لیا. لیکن
حالت یہ ہے کہ انما معه کہ اس کے ساتھ ہے مثل حدبۃ الثوب لٹکتے ہوئے کپڑے کی طرح. فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعہ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم رفاعہ کے پاس واپس لوٹنا چاہتی ہو؟ یعنی چونکہ عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح ہو گیا تھا تو نکاح کے بعد دوبارہ طلاق لے کر عورت پہلے ہی شوہر سے پھر شادی کر سکتی. تو کہنے لگی چونکہ وہ نامرد ہیں، یہ کنایا ہے نامردی سے، چونکہ نامرد ہے اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو کیا میں رفاعہ کے ساتھ دوبارہ شادی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، حتی تذوقی یہاں تک کہ تم چکھو اسیلتہ اس کا شہد و یذوقو اور وہ چکھ لے اسیلتک تمہارا شہد، یعنی جب تک کہ تمہارے درمیان ایک تعلق جسمانی تعلق قائم نہ ہو جائے اس وقت تک تم دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. اس میں وہ مسئلہ نکلتا ہے جسے حلالہ جس کو کہتے ہیں، اگرچہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ لعنت بھیجی گئی ہے، لیکن اگر کوئی حلالہ نہیں کر رہا، ایک عورت کو ایک شخص سے طلاق ہوگی اور اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، اب اگر وہ دوبارہ اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہاں سے وہ خلا لے لیتی ہے تو پہلے شوہر سے پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ نا کہ 3 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اس صورت میں نکاح ہو سکتا ہے. اب یہ نکاح صرف کاغذی نکاح نہیں ہوگا، صرف فرضی نکاح نہیں ہوگا، صرف ایک رسم پوری نہیں ہوگی، بلکہ نکاح کے 2 معنی ہیں، ایک عقد تزویج اور دوسرا جماع. تو یہاں صرف عقد تزویج سے یعنی صرف خالی پیپر میرج سے دوبارہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا دوسرے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق پوری طرح ہو. وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِندَهُ اور ابو بکر جو تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی. وخالد بن سعید بن العاص بالباب اور خالد بن سعید جو تھے وہ دروازے کے باہر تھے. ينتظر ان يؤذن له اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر آنے دیں. مثلا یہ ایسے ہی تھا جیسے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر بھی پاس بیٹھے ہیں، ایک عورت آ کے اپنا معاملہ ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے اور جو سعید بن عاص ہیں وہ دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اس نیت سے نہیں کہ کوئی اندر سے باتیں سن سکے، لیکن عورت بہت زور زور سے بول رہی تھی اور وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی گفتگو سن رہے تھے. تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ فقالا کہتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر، الا تسمعوا الی ھذہ سن رہے ہو اس عورت کی بات، ما تجہر بہ جو اتنا زور زور سے بول کے کہہ رہی ہے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود چھپے ہوئے تھے لیکن جو بات سن رہے تھے اس کی گواہی بھی ایک طرح سے دے رہے تھے. تو یہ واقعہ اصل میں حلالے کے سلسلے میں نہیں آیا. کس سلسلے میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ نہیں رہا لیکن اس کی بات سن رہا ہے، پھر اس بات کو وہ آگے جا کے روایت کرتا ہے. مثلا اگر سعید بن العاص یہی بات حدیث کی شکل میں روایت کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کے لیے یہ شرط لگائی ہے، تو اگرچہ وہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ان کے کان سن رہے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ریکگنائز کر رہے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور وہ ساتھ ان سے بھی بات کر کے اس کی مزید تصدیق کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ دراصل یہ بتاتا ہے کہ اس طرح گواہی ہو سکتی. مثلا ایک شخص نے خود قتل نہیں دیکھا لیکن وہ باہر سے یعنی گھر کے باہر سے سن رہا ہے کہ اندر کون کس کو قتل کر رہا ہے، آوازوں سے پتہ چلتا ہے یا کسی اور قرینے سے اس کو معلوم ہوتا ہے. یا خدا نہ خواستہ اگر کوئی چور کسی کے گھر میں گھس گئے اور باقی لوگوں کو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پٹی باندھتے وہ دیکھ بھی چکے تھے، اور اس کے بعد وہ ڈاکو جو ہیں وہ گھر والے باقی لوگوں کو قتل جیسے کر رہے ہیں. تو اب یہ شخص جس نے آنکھوں سے اس وقت نہیں دیکھا لیکن وہ چور کو پہلے سے دیکھ کے پہچانتا تھا، اگرچہ اس نے جریمت القتل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن سن رہا وہ سارا شور اور ہنگامہ اور آہو بکا، تو اب عدالت میں اس شخص کی گواہی لی جائے گی یا نہیں؟ کیا یہ کہہ کے رد کر دیا جائے گا چونکہ تمہاری آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی تم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا؟ نہیں، آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن قرائن ساتھ موجود ہیں، پہلے دیکھ چکا تھا کہ کون ہے اسلحے والا، اور پھر اس کے بعد اس کے کان سن رہے تھے. تو یہ گواہی جو ہے ایک طرح سے قابل قبول ہوگی اور اس میں حد نافذ ہوگی. اصل میں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن جب عملی طور پہ عدالت میں مسائل پیش آتے ہیں تو یہ بڑے کام کی اور بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. تو اگرچہ آپ کو شاید ڈائریکٹ کوئی اس چیز کا فائدہ نہ ہو لیکن یہ علم ایک بنیاد بنتا ہے بہت سی چیزوں میں آئندہ فیصلہ کرنے میں، اور انسان کے اندر ایک حکمت اور بصیرت پیدا کرتا ہے
معاملات کے اندر وسعت دیکھنے میں. ورنہ اگر اس حدیث کو چھوڑ کے ذرا آپ سے کوئی یہی مسئلہ پوچھے کہ صرف کسی چیز کے سننے والے کی گواہی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو آپ شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں شاید ہو یا نہ، کیونکہ وہ دیکھ تو نہیں رہا. لیکن یہ کہ جب سن رہا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سننے والے کی بھی گواہی جو ہے وہ چھپ کے سن رہا ہے، قبول کی جائے گی، تو بات واضح ہو جاتی ہے. اور پھر ضروری نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ گواہی جو ہے وہ قتل ہی کی ہو یا زنا کی ہو، بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بعض اوقات ایک شخص، مثلا گھر میں دو نوکر لڑ پڑتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی سر پٹول کرتے ہیں. اب وہ باہر کی عدالت میں نہیں جاتے، وہ آپ کی عدالت میں آ بیٹھتے ہیں اور رونا روتے ہیں، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے یہ کیا. تو اب آپ کس کو سزا دیں، کس کو برا بھلا کہیں، کس کی دل جوئی کریں؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہی ہو. اور گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس موقع پہ حاضر تھا، اور ایک وہ ہے یہ جو دوسرے کچن میں کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے لیکن وہ شور شرابہ بھی سن رہا ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں انسان اگر آنکھوں سے نہ بھی دیکھے، صرف سن رہا ہو کسی معاملے کو، تو وہ بھی آگے جا کے گواہی دے سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سننے کی بات جو ہے وہ بڑی قابل اعتبار ہے. باب اذا شہد شاہد او شہود بشیء، جب ایک گواہ یا کئی گواہ گواہی دیں، شاہدہ گواہی دیں، شاہد ایک گواہ او شہود یا کئی گواہ، بشیء کسی چیز کی، وقال آخرون اور کہا کچھ دوسروں نے، ما علمنا ذالک نہیں ہم جانتے، یعنی ہم کو معلوم نہیں، یحکم بقول من شہدہ تو فیصلہ کیا جائے گا اس شخص کی بات کا جس نے گواہی دی. مثلا کوئی ایک معاملہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، اس میں گواہ صرف ایک ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ گواہی نہیں دیتے، بس یہ کہہ دیتے ہم کو نہیں پتا. اب کس کی بات لی جائے گی؟ ان کی نہیں جو کہتے ہیں ہم کو نہیں پتا. مثلا ایک شخص جو ہے اس کے پیسے چوری ہو گئے، اب وہ شخص آ جاتا ہے کہ فلاں نے چوری کی. اب ایک کہتا ہے میں نے دیکھا ہے فلاں کو جیب کاٹتے ہیں، دوسرے بھی اسی مجلس میں موجود تھے لیکن وہ کہتے نہیں ہمیں نہیں پتا. اب فیصلہ کن کی بات پر ہوگا؟ یہ بہت ساروں کی بات پر نہیں، اس کی بات پر جو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سب یہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے. اب ضروری نہیں کہ ہر شخص اس واقعے کو پوری توجہ یا ڈیٹیل سے دیکھ یا سن سکے. ہو سکتا ہے آپ اپنا اپنا پڑھنے میں مصروف ہے، لیکن ایک شخص جو ہے اس کو شک پڑا اور وہ ساری توجہ اس چور کی طرف ہی کر لیتا ہے یا اس واقعے کے ایک ڈیٹیل کی طرف کر لیتا ہے. اب عدالت میں یہ کہہ کر وہ مقدمہ خارج نہیں کیا جائے گا کہ جی 500 لوگ جو دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے تو کوئی گواہی نہیں دی اور ایک کی گواہی پہ کیسے فیصلہ ہو. نہیں، جو گواہی دیتا ہے اس کی گواہی لے لی جاتی ہے اور باقی جو نہیں دینے والے ہوتے اگرچہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کی بات کو کنسیڈر نہیں کیا. مثلا چاند طلوع ہوتا ہے، تب آپ دیکھیں ایک شہر میں ہزاروں کیا لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، سب موجود ہیں شہر کے اندر لیکن سب نے چاند نہیں دیکھا. اب 2 لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھا ہے. اب آپ عید منائیں گے یا نہیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے جی ہزاروں لاکھوں اندھے تھے جنہوں نے نہیں دیکھا تو ہم 2 کی وجہ سے عید کر لیں؟ آپ کر لیں گے. اذا شہد شاہد او شہود بشیء، جب گواہی دے کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ، وقال آخرون اور کہیں دوسرے، ما علمنا ذالک ہم کو نہیں پتا. پورا شہر کہتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن 2 لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا. یحکم بقول من شہدہ فیصلہ کیا جائے گا کس کی بات کی بنا پر؟ من شہدہ جس نے گواہی دی، یعنی یہاں پھر گواہ کی گواہی کو لے لیا جائے گا. قال الحمیدی ھذا کما اخبر بلال، حمیدی کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہی بات ہے جس کی خبر دی بلال نے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی الکعبۃ. پیچھے حدیث گزر چکی ہے نا، حضرت بلال نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی. وقال الفضل اور فضل کہتے ہیں لم یصلی نہیں پڑھی. فاخذ الناس بشہادت بلال تو لوگوں نے حضرت بلال کی گواہی کو لیا. کیوں؟ اس لیے کہ فضل نے نوٹ ہی نہ کیا ہوگا، وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اندر گئے ہیں یا نہیں. اب دیکھیں نا ایک بڑی بھیڑ ہوتی ہے، ایک رش ہے، تو ضروری تو نہیں کہ اب خانہ کعبہ میں اگر 5000 لوگ ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں اور ایک شخص اندر جا رہا ہے اور باہر آ رہا ہے تو 5000 اسی کو دیکھ رہے ہوں، وہ تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوں گے نا. تو ایک شخص جو ساتھ چل رہا ہے، بلال کی تو جوتیوں کی چاپ جنت میں بھی آپ نے سنی تھی، تو وہ جو ساتھ چل رہا ہے اور خود آپ کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے، اس کی گواہی لی جائے گی اور کسی دوسرے کی گواہی وہاں جس نے وہ فعل دیکھا ہی نہیں لی جائے گی. یعنی ایک اصول طے ہو گیا نا
اس سے ہمیں ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ دو احادیث میں جب کنٹرڈکشن ہوتی ہے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کی بات لی جائے گی اور کس کی چھوڑ دی جائے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ساتھ ہوگا، جو مثبت بات کرے گا، اس کی لے لی جائے گی، اور جس نے اس واقعے کو نوٹ ہی نہیں کیا اس کی گواہی نہیں لی جائے گی. کذالک ان شہد شاہدان ان لفلان علی فلان 1000 درہم وشہد آخران ب1000 و500 یقضی بالزیادہ. اسی طرح ایک اور معاملہ ہے کہ اگر کوئی دو گواہ یہ گواہی دیں کہ فلاں شخص کے فلاں کے ذمہ 1000 درہم ہے یا 1000 روپے ہیں، یعنی قرضہ ہے، اور شہد آخران لیکن دو دوسرے کہتے ہیں ب1000 و500 1500 ہے، یقضی بالزیادہ، تو اس موقع پر جو زیادہ کی گواہی دیں گے ان کی گواہی لی جائے گی تاکہ اس شخص کو نقصان نہ ہو. حدثنا حبان اخبرنا عبداللہ اخبرنا عمرو بن سعید ابن ابی حسین قال اخبرنی عبداللہ بن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث انہ تزوج ابنۃ لابی اہاب بن عزیز. عقبہ بن حارث نے شادی کی کس سے؟ ابو اہاب بن عزیز کی بیٹی سے. فاتته امرأۃ، تو ایک عورت آ گئی، کوئی بدو عورت آ گئی. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ایسی عورتوں کو دے دیا کرتے تھے جو باہر صحرا جنگل وغیرہ میں رہتی تھی، بدو میں رہتی تھی. اب بعض اوقات ایک ایک عورت 2 3 بچے لے جاتی تھی ایک وقت میں، کیونکہ ان کی ایک کمائی کا ایک طرح سے ذریعہ تھا، اور ادھر جو اشراف بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ دے دیا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ وہ بچپن کی بات تھی، آئی گئی ہو گئی کہ 2 مختلف بچوں کو ایک ہی عورت نے، ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی، دودھ پلا دیا. اب بڑے ہوئے، گھر والے ایسے کوئی نہیں تھے جن کو یہ بات یاد ہو. اور پھر یہ بھی ہوتا نا کہ ایک عورت آئی، ایک ماں سے یا باپ سے ڈیل کر کے چلی گئی، اتفاق سے ماں اور باپ جنہوں نے وہ دیا تھا بچہ دودھ پلانے کو، شادی کی عمر تک پہنچتے ہوئے وہ فوت ہو گئے. باقی گھر میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، خود بچے کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے بچپن میں کس کے ساتھ دودھ پیا. اب اسی قسم کا یہاں ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کر لی، شادی کی ہی تھی کہ ایک عورت آ گئی باہر سے، دیہات سے. فقالت، تو وہ عورت کہنے لگی، قد ارضعت عقبۃ والتی تزوجا، کہ میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ کو اور اس عورت کو جس سے اس نے شادی کی، یعنی تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، دونوں کو میں نے دودھ پلایا. تو مشکل ہو گئی. فقال لها عقبہ کہتے ہیں، ما عالم، مجھے نہیں پتا، انا کی ارضعتنی، کہ تو نے مجھے دودھ پلایا تھا، ولا اخبرتنی، اور نہ تو نے مجھے بتایا تھا. اب آپ سوچیں نئی کسی کی شادی ہو اور آ کے کوئی ایسی خبر سنائے تو کیا بیتے گی اس پر کہ یہ کیا ہو گیا. فارسل الی آل ابی اہاب یسألہم، تو اس نے، کس نے؟ عقبہ نے پیغام بھیجا کس کے پاس؟ لڑکی کے والدین کے پاس. وہ کون تھے؟ آل ابی اہاب. یسألہم، ان سے پوچھتے ہوئے، یعنی پوچھنے کے لیے، تفتیش کے لیے. فقالو، تو کہنے لگے، ما علمنا ارضعت صاحبتنا، کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ اس نے ہماری بچی کو دودھ پلایا. صاحبتنا، ہماری بچی، یہاں بیٹی کے معنی میں نہیں، یعنی آل ہے نا، اس لیے وہ ان کی بیٹی تو نہیں لگے گی نا، ہماری ساتھی یعنی ہماری بچی اردو محاورے کے مطابق. فرکب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص بڑا پریشان ہوا، تو اس نے مسئلہ پوچھنے کے لیے سواری لی اور سوار ہو کر گیا کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بالمدینۃ، مدینہ میں. فسألہ، پھر آپ سے مسئلہ پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیفا، کس طرح، اب کیا ہو سکتا ہے، وقد قیل، اور یہ بات کہہ دی گئی. ففارقہا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو الگ کر دیا. ونکحت زوجا غیرہ، اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ ایک اور شوہر سے شادی کر لی، یعنی ایک اور آدمی سے شادی کر لی. اس زمانے میں مشکل کام نہیں تھا یہ، ہمارے ہاں مشکلات ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ہیپن ہو جائے تو دوسری دفعہ نکاح جو ہے وہ پہلی دفعہ سے بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ واقعہ آگے پھر آئے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک عورت رضاعت کے معاملے میں گواہی دیتی ہے اور وہ صرف ایک ہی عورت ہے اور اس کے ساتھ گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ خاندان بھی بچی کا یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں کس نے دودھ پلایا تھا، لیکن اس عورت کو یاد ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کی بات لے لی جائے گی اور میاں بیوی میں جدائی کر دی گئی. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جس میں اکیلی عورت کی گواہی جو ہے
وہ قبول کر لی جاتی ہے.